أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آیت کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ آپ سن چکے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں ہم نے پیغمبر بھیجے، ہر ایج میں ہم نے رسول بھیجے، ہر دور میں ہم نے کتابوں کو نازل کیا، ہر زمانے میں حق و باطل کے اسکیل ہم نے بتا دیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہزاروں برس کی محنت صرف اس لیے تھی کہ انسان پر ظلم کرنا چھوڑ دے، سب چین کے ساتھ رہیں، سب امن کے ساتھ رہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ چھینے۔ 2 دن آپ مجھ سے تھوڑا مانوس ہو گئے ہیں، اس لیے آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اور صحیح فرماتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، بٹ واٹس دا میننگ آف ایمان؟ کیا ایمان کے معنی یہ ہے کہ پڑھیں ہم اور آپ قرآن اور باتیں مانیں شیطان کی؟ یہی ہے ایمان؟ ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن کو کلام الہی، اللہ کا کلام، ورڈ آف گاڈ مان لیا، ہی از سپریم۔ آپ سے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کی اطاعت عقل کا تقاضا ہے اور ہمارا فریضہ ہے۔ جو پرابلمز ہمارے سامنے ہیں اس وقت، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے آپس کے جھگڑے۔ پہلا جھگڑا تو اوپر ہے، سنی شیعہ، اچھا تو کم یہیں پر ختم ہو جاتا۔ سنیوں میں بھی درجنوں فرقے پیدا ہو گئے اور سب سے، اور شیعوں میں بھی پیدا ہو گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ کیا آپ کو قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ آپس میں لڑیں؟ اگر قرآن نے اجازت دی ہے تو اور لڑیے، اور اگر قرآن نے منع کیا ہے تو لاکھ آپ کا دل چاہے لڑنے کے لیے، آپ کا دل ہے، اللہ کا حکم اللہ کا حکم، آپ کو چپ ہو جانا چاہیے اور کر رہے ہیں۔ اب بس میں 2-3 آیتیں اور کچھ حدیثیں پیش کروں گا جو مجھے یاد آئیں گی۔ ارشاد ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ یہ سنیوں اور شیعوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اخباریوں، اصولیوں، سب سے خطاب ہے، غور کریں سب۔ میں نام نہیں لیتا، کوئی بگڑ جائے گا، بگڑنا میں کسی کو چاہتا نہیں۔ سب سے خطاب ہے، جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے کو کہتا ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اس سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ہیلدی ڈسکشن کرو، ہیلدی ڈسکشن کرو۔ اس سے ہم نہیں روکتے ہیں، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے نالج آگے بڑھتی ہے، اس سے علم آگے بڑھتا ہے۔ جھگڑا نہ کرو، چیخ کر بات نہ کرو، غصے میں بحث نہ کرو۔ غصہ ہمیشہ شیطان لاتا ہے۔ جب غصہ آنے لگے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں زبان سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں دل سے پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اگر تم اپنی طاقت آپسی میں لڑنے میں صرف کرو گے تو طاقت تمہاری ختم ہو جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہاری جو دنیا میں ہوا بندھی ہوئی ہے شہرت کی، نام آوری کی، وہ کھڑ جائے گی۔
یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بتاتے جائیں مجھ سے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا کم ہے مسلمان تعداد میں؟ 1 ارب سے زیادہ ہیں، مگر ضریر ہے اس لیے کہ جہاں لڑائیاں ہوں گی، جہاں جہالت ہوگی، وہاں ذلت کا ہونا ضروری ہے، ذلت سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیے بس ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، یہ اقیموا الصلاۃ شیعوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، سنیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو نماز پڑھو نہیں، یصلون نہیں ہے، نماز قائم کرو۔ نماز ایک عبادت نہیں ہے، نماز ایک سسٹم ہے، نماز کو قائم کرو۔ اگر نماز کو تم نے چھوڑ دیا تو دھیرے دھیرے مشرک ہو جاؤ گے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دین کے ٹکڑے اڑا دو گے، گروپس بن جائیں گے، دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دو گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ اکبر۔ پھر تمہاری صورتحال یہ ہوگی کہ اتنے سے گروہ ہو جائیں گے، 10 5 5 15 15 20 20 100 آدمیوں کے، اور ہر گروہ یہ کہے گا بس ہم آپ کے اوپر ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ That's not fair، صحیح نہیں ہے یہ۔ کیا یہی صورتحال آج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں نے ایک دفعہ کیا میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میرا کوئی گروپ نہیں ہے، میں آپ سب کو عزت کی زندگی، آپ کا نظریہ اپنے ساتھ آپ رکھیے، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ آپ سوچ سمجھ کر ایک بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک وہی صحیح ہوگی، میں سوچ سمجھ کے بات میرے نزدیک وہی صحیح ہوگی، لڑنے کی بھائی کون سی بات ہے؟ آدمی نہیں لڑتے ہیں، جانور لڑتے ہیں، علم نہیں لڑتا، جہالت لڑتی ہے۔ میں آپ اور آپ سب سے اس طرح غور فرمائے گا ساتھ، ہمارے یہاں 10 مولوی ہوتے ہیں، 10 گروہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے میں کہہ چکا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، علماء کی تو میں جوتیاں اٹھایا کرتا ہوں، تو کار نام نہاد جو مولوی ہیں ان کی بات ہو رہی ہو، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ، پھر یہ ممبر ہے، یہاں جھوٹ آدمی نہیں بول سکتا ہے۔ آپ بتائیے تجربہ آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کسی گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں آپس میں جھگڑا نہیں ہے، آپس میں لڑائی نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجئے کہ یہاں کسی مولوی کی ہوا نہیں آئی ہے۔ جہاں ملا جائے گا اپنا گروپ بنائے گا، جہاں ملا جائے گا کمیونٹی کو لڑا دے گا۔ 10 مولوی ہیں، 10 گروپ بن جائیں گے۔ پیغمبر کتنے تھے؟ پروفٹس کتنے تھے بیٹا بتاؤ؟ 1,24,000، اور اس میں 13 معصومین کو اور جوڑ دیجیے۔ ان میں کبھی اختلاف ہوا؟ بتاؤ، ان میں کبھی جھگڑا ہوا؟ ان میں کبھی کنٹراڈکٹری باتیں آئیں کہ یہ کچھ کہے کچھ کہے کچھ کہے کچھ کہے؟ ہزاروں برس کا فاصلہ، ہر ایک کا ماحول الگ، ہر ایک کا ایٹماسفیئر الگ، لیکن جس کو اللہ بھیجتا ہے، اللہ چونکہ ایک ہے اس لیے اس کی بات بھی ایک ہوتی ہے۔ جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے، وہی بیچ کہتا ہے، ہر ایک آدمی وہی بات کہتا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ آپس میں لڑائی نہ ہونے پائے۔ ہم کہتے ہیں لڑائی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، لڑائی کے بغیر مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں مزہ، لڑائی کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہ مزہ جو ہے یہ قضا ہو جائے گا، ہم بتا رہے ہیں، یہ مزہ قضا میں تبدیل ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ اب رسول بھی یہی کہتے ہیں۔ رسول نے اپنے وفات سے، وصال سے کچھ عرصے پہلے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں، دیکھیے رسول کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، کیسی کوئی غضب کی بات ہے، کنٹراڈکٹری ٹو دی رسول۔ بھائی آپ اپنی کتابوں دیکھیں، سنی حضرت میں نے پڑھا ہے، بہت معتبر کتاب ہو،
کہ رسول نے اپنی وصال سے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ مسلمانوں، میں نے تمہارے دلوں میں ون صاف اللہ کی توحید کا بیج اتنا گہرا بو دیا ہے کہ اب تم کچھ بھی گناہ کر سکتے ہو مگر مشرک تو نہیں ہوگے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم مشرک نہیں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں شیعہ مشرک ہیں۔ لو بھائی، یہ تو رسول کے خلاف بات ہو گئی۔ کہا مشرک تو تم نہیں ہوگے مگر خون بہاؤ گے۔ بھائی مان لیجیے یہ سینگ آپ کو خود بتا رہی ہے کہ رسول واز ناٹ این آرڈنری پرسن، ہی واز اے سپر جینیس۔ رسول فرماتے ہیں کہ تم مشرک تو نہیں ہوگے مجھے معلوم ہے، لیکن حکومت کی لالچ میں، پاور کی لالچ میں، ستا کی لالچ میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں کہیے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ رسول صادق و امین ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر رسول کی بات، رسول کا ارشاد، رسول کی سینگ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مولا علی تو اپنی پوری زندگی قربان کر دی اس لیے کچھ ہو جائے، یونٹی آف دا کمیونٹی، امت کی یونٹی باقی رہے۔ آپ کو معلوم واقعات میں کیا کروں آپ کے سامنے؟ بھائی تو تین ہی ہستیاں ہیں شیعوں اور سنیوں میں ملا کے، یا اللہ ہے، اللہ کہتا ہے نہ لڑو، اس کے بعد رسول ہے، رسول کہتے ہیں ہرگز نہ لڑو، اس کے بعد مولا علی میں بھی پیش کرتا ہوں آگے، مولا علی وہ کہتے ہیں ہرگز نہ لڑو، ہم لڑ رہے ہیں، تو کون لڑا رہا ہے؟ there must be someone۔ مولا علی کا میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب کسی مسئلے کا حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو مولوی کے پاس نہ جاؤ، گو اسٹیٹ ٹو قرآن۔ اذا اشتبہت الامور، نحل بلاغہ میں اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب معاملات میں کنفیوژن ہو جائے تو ادھر ادھر نہ جانا، کیا معلوم کون آدمی کس شکل میں شیطان بنا ہوا ہے۔ گو اسٹیٹ ٹو قرآن، جو قرآن فیصلہ کر دو اس کا آگے۔ اب ہم گئے قرآن کے پاس، اے اللہ کی پاک کتاب، اللہ کہہ رہا ہے نہ لڑو، رسول کہہ رہے ہیں نہ لڑو، مولا علی کہہ رہے ہیں نہ لڑو، اس پہ مسلمان لڑ کیوں رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ مل کر رہو، شیطان کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ سب ملانا چاہتے ہیں، شیطان لڑانا چاہتا ہے۔ ان میں سے تم کسی کا کہنا نہیں مان رہے ہو، شیطان کے بہکانے میں آ رہے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ اپنے ائمہ طاہرین کی، رسول کی قدر کریں، خاص طور پر مولا علی، ان کا جو اقوال ہم تک زیادہ پہنچے اس لیے میں اس کا مرتبہ سب کا برابر ہے۔ دیکھیے غور کیجیے کتنے ٹف کویشچن ہیں، یہ علی کی پوری ہسٹری ہے، کتنے ٹف کویشچن ہے کہ آپ سوچتے رہ جائیں کہ ہم اس کا جواب کیا دیں۔ مولا علی نے کبھی جواب کے سلسلے میں سوچا نہیں، کہنے والے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی انہوں نے جواب دے دیا۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یا علی کہیں جلد بازی میں کبھی آپ سے کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے، ان کی بھی بات ابھی چل رہی تھی، میں نے کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کئی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا تم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، گنا نہیں؟ کہا 5 انگلیاں نظروں کے سامنے ہیں، ہم گنے کیا اور سوچیں کیا؟ کہا جیسے 5 انگلیاں میری تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، دنیا کی ہر پرابلم اس کا حل میری نظروں کے سامنے ہے۔ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ غور کیجیے، کون شخص کیا جواب دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجیے، سوال بھی کیسے کیسے مولا علی سے ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص نے، یہ موضوع سے کنیکٹڈ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک شخص نے مولا سے سوال کیا، یہ علی بتائیے، آپ کہتے ہیں سلونی جو چاہے پوچھو، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کا جنت سے کتنا ڈسٹینس ہے؟ بتائیے کوئی بتا سکتا ہے؟ علی مسکرائے، دیکھیے جواب دیکھیے ذرا، کہا کتنا ڈسٹینس ہے؟ واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین دا ورلڈ اینڈ دا ہیون؟ علی نے کہا اونلی 2 اسٹیپس۔ لو ختم ہو گیا قصہ، 2 اسٹیپ۔ ارے کہاں آسمانوں کو خدا جانے کہاں جنت بسی ہے،
نہیں پتا مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں اونلی 2 قدموں کا فاصلہ ہے. 2 قدموں کا کہاں؟ دیکھیے ارے جوتیاں چاٹی ہم کہا 2 قدموں کا فاصلہ. کا 2 قدم کیسے؟ کہا پہلا قدم جب تم اپنی ایگو پر رکھو گے تو دوسرا قدم جنت میں. کیا یہ بات غلط ہے؟ بتائیے کیا یہ بات غلط ہے؟ ہاں بتائیے. ہر گناہ انسان کا ایگو سے پیدا ہو. انا، میں، آئی. سب سے پہلے آئی شیطان نے کہا تھا. یاد رکھیے گا، آئی اور مصیبت آئی. آئی کو اپنے پاس کبھی نہ لے لیجیے. تو ان الشیطان ینزغ بینہم، سب ملانا چاہتے ہیں، شیطان لڑانا چاہتا ہے. آپ اگر شیطان کے بہکانے میں آ گئے تو لڑیں گے. اب مجھ سے پوچھئے شیطان ہے کہاں، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ارے بھائی بڑی مصیبت ہے، بڑا سخت ٹیسٹ ہے. اللہ کہاں ہے بتائیے؟ ایک نبی کہتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب، میرا پروردگار، میرا مالک، میرا اللہ صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے، وہ ہونی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. اللہ بے شک صراط مستقیم پر، ہر بات اس کی صحیح ہے. رسول کہاں ہے؟ یاسین آپ لوگ بہت پڑھا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے ہمارے حبیب، آپ ہمارے رسول ہیں، ہمارے میسنجر ہیں. کہاں ہیں؟ علی صراط مستقیم. جہاں اللہ ہے وہیں آپ ہیں. وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، آپ بھی صراط مستقیم پر. سو ویل سو گڈ، بٹ دیئر از اے پرابلم. پرابلم کیا ہے کہ جب وہ حضرت آدم کا قصہ ہوا، آپ کو شاید میں کچھ پڑھوں ابھی، اور اللہ نے کہا شیطان سے کہ نکل جائے یہاں سے، فخرج انک من الصاغرین، ذلیل ہو کر نکل جا میرے دربار سے. تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. رسول کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ جہاں آپ اور آپ کے رسول ہیں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں بھی جا کے وہیں بیٹھ جاؤں گا. آپ اور آپ کا رسول ہدایت کرنے کے لیے ادھر آؤ، میں بہکانے کے لیے گو ادھر لے. آپ کدھر جائیے گا؟ آپ اللہ کی طلب میں جا رہے ہیں، اللہ صراط مستقیم پر ہے. رسول کے حضور میں جا رہے ہیں، رسول اللہ، یہ کم بخت بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، حدیث تھوڑی کہ آپ کہیں نہیں مانیں گے. لاقعدن لہم صراطک، اور بڑا چالو ہے بھائی، بڑا تیز. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. میں نے شیطان کو پہچان لیا، میں نے اس کو پاس کر کے جانے لگا، بچ کے جانے لگا. اس نے پہلے ہی بتا دیا بچ کے جا نہیں سکتے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، جم کے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. میں ایسے پڑھتا جاتا ہوں، آپ کو شبانہ میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کوئی مجھے پہچان کر مجھے ڈانٹ دے کر جانا چاہے گا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. سامنے سے آ کے راستہ روک لوں گا، پیچھے ہٹے گا پیچھے سے آ کے راستہ روک لوں گا. رائٹ سائڈ سے بچ کے جانا چاہے گا، میں بھی سیدھے ہاتھ کی طرف آ جاؤں گا. بائیں طرف جائے گا، میں ادھر آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں گھیر لوں گا، خالی بیٹھوں گا تھوڑی میری فرش کی طرح، چاروں طرف سے گھیر لوں گا. واللہ اس کا کہ قرآن چپ ہے. میرا قرآن پر ایمان ہے. اس کے بتائیے قرآن نے کیا کہا. قرآن نے ہم کو مشکل میں ڈال کے چھوڑ دیا. قرآن نے ہم کو مشکل میں ڈال کے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم تمہاری مشکل بتا رہے ہیں، اب جاؤ مشکل کشا کے پاس. اب جاؤ مشکل کشا کے پاس. وہ کہہ رہا ہے ہم سامنے سے بھی راستہ روک لیں گے، پیچھے سے بھی راستہ روک لیں گے، دہنی طرف سے بھی راستہ روک لیں گے، بائیں طرف سے بھی راستہ روک لیں گے. جاؤ مشکل کشا کے پاس. وہ مشکل کشائی کریں گے. ہم مولا ہم کدھر جائیں؟ یہ اتنا بدماش بڑے بڑے لوگوں کو بہکا دیا اس نے، بڑے بڑے مولویوں کو، علماء کو، متقیوں کو، صالحین کو، سب کو بہکا دیا. ہم اننے سے آدمی، یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم سامنے جاتے کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹتے کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر آتے ہیں راستہ روک لیتا ہے، ادھر آتے ہیں راستہ روک لیتا ہے. مولا مسکرائے. کہاں؟ قرآن یہاں پر چپ ہو گیا اسی لیے کہ تم قرآن کو کافی نہ سمجھو. آؤ ہمارے پاس، آؤ ہم بتا دیں کیا ہوا.
جب شیطان نے یہ کہا کہ میں سامنے سے بھی راستہ روکوں گا، پیچھے سے بھی راستہ روکوں گا، دائیں طرف سے بھی راستہ روکوں گا، بائیں طرف سے بھی راستہ روکوں گا، تو لب قدرت پر مسکراہٹ آئی. سنیے، یہ مولا فرماتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ میرے نالائق بندے، کم وقت تو نے میرے بندوں کے لیے اپنے خیال میں ہر راستہ بند کرنا چاہا. سامنے سے بھی راستہ روک لیا، بائیں طرف پیچھے سے بھی راستہ روک لیا، دہنی طرف سے بھی راستہ روک لیا، بائیں طرف سے بھی راستہ روک لیا، مگر شیطان ابلیس تجھ سے چوک ہو گئی ذرا سی. کہا چوک کیا ہوئی؟ کہا چوک یہ ہوئی کہ تو سمجھتا ہے کہ ڈائریکشن 4 ہوتے ہیں. ڈائریکشن 4 نہیں ہوتے، ڈائریکشن 6 ہوتے ہیں. دہنے بائیں، سامنے پیچھے، اوپر اور نیچے. تو وہ 4 راستے تیرے ہو گئے، یہ 2 راستے میرے ہو گئے. تیرے بہکانے کے بعد جو سجدے میں سر رکھ دے گا اس کو معاف کر دوں گا، جو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اس کو معاف کر دوں گا. عزیزوں، یہ 2 راستے آپ کے لیے اللہ نے کھولے ہیں. گناہ ہوگا سجدہ کر دیجیے، بخش دے گا. خطا ہوگی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، بخش دے گا. وہ کریم ہے، اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں. سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے پیچھے چلتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر کا. سورہ یوسف میں شاہد ہے کہ ان اللہ یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. گناہگار گناہ کر سکتا ہے مگر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کافر مایوس ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ شیطان کے بہکانے میں نہ آئیں. میں بھی عرض کر رہا ہوں، آپ کو سوال کا حق ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہا ہے، میں کوئی امام تھوڑی ہوں، نماز ہوں، نہ مرض وقت ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ ٹوکیں، وہ بھی آپ کی محبت ہے. تو اب میں نے کہا دشمنان اہل بیت جو کھلم کھلا دشمنان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت سے براءت کرتے ہیں، ان سے تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میری سوری خوارج سے تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ خوارج شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں. یہ مولا علی نے فرمایا. پڑھی ان سے ہمارا کوئی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. باقی جو سننی ہے ٹھیک ہے، ان کا نظریہ کسی مسئلے میں الگ ہے، لیکن اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی محبت، اس کے وہ بھی قائل ہیں. اس لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی میری کیا حیثیت ہے. کلب صادق کی تو کوئی حیثیت نہیں، جعفر صادق کی تو حیثیت ہے. جعفر صادق کی تو حیثیت ہے. امام جعفر صادق کا آپ شیعوں کو یہ حکم ہے. اب اگر کسی جگہ پر، یہ میں ذرا سا گڑبڑ کر رہا ہوں، آپ کی طاقت برداشت بھی تو مجھے دیکھنا پڑتی ہے نا. اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جو شیعہ حضرات نے بنائی ہے، مسجد شیعہ نہیں ہوتی نہ سنی ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. اسی میں لفظ ضروری. اگر شیعوں کی بنائے بھی کوئی مسجد، شیعوں کی بنائے مسجد، سنی پڑھیں، آ کے شوق سے نماز پڑھیں. ہم روکتے تھوڑی ان کو، اسے اڑا کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. یہاں باندھیں، یہاں باندھیں، جہاں دل چاہے ہاتھ باندھ کے نماز. ہم بالکل ہی روکیں گے ان کو، پڑھیں نماز، ہمارے ساتھ پڑھیں یا الگ پڑھیں، ان کو اختیار ہے. لیکن اگر شیعوں کی بنائی ہوئی کوئی مسجد نہیں ہے تو آپ گھر کے بجائے بہتر ہے کہ سنیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. یہ امام صادق کا ارشاد ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے. امام نے اپنے شیعوں کو مدینے میں حکم دیا تھا کہ تم ان کے ساتھ نماز پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ ارے بھائی دیکھیے، حضور نے فرمایا ہے کہ جب 2 مسلمان الگ الگ ہوتے ہیں، فاصلہ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہو جاتا ہے، تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. اگر ڈسٹینس نہیں ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا. بھائی آپ جب ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو شیعوں میں عام طور سے نالج زیادہ ہوتی ہے، ذہانت زیادہ ہوتی ہے، بات چیت ہوگی، صاحب سلامت ہوگی، مزاج پرسی ہوگی، ریلیجس ڈسکشن ہوگا، اسلام پھیلے گا. میں نے کسی مجلس میں کہیں عرض کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا. آپ مجھ سے پوچھیں مولانا یہ بتائیے ہم سمندر میں تیر سکتے ہیں؟ سی میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، سوال پر سوال کروں گا. سوال میں آپ سے کو ڈو یو نو سوئمنگ ویری ویل؟ اگر آپ کا نو، میں کہوں گا ہرگز نہیں، ڈوب جائیں گے. آپ نے کہا یس آئی نو سوئمنگ ویری ویل، گو.
اینڈ سوم ان دا سی، جائیے سمندر میں تیریے. تو مولا توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر شیعہ علم کے سمندر کا تیراک ہوگا. جب وہ دوسرے کے پاس جا کر بیٹھے گا، نرمی سے بات چیت ہوگی، اخلاق محمدی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں علم میں کشش ہوتی ہے، وہ کھینچ کر آئے گا. اب ایک شخص نے آ کر امام سے کہا کہ آپ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں نماز ان کے ساتھ آپ کے ارشاد کے مطابق، لیکن مولا ایک پرابلم ہے، دیئر از اے پرابلم. ایک بات بتا دوں، آپ کو قسم ہے ائمہ طاہرین کی عصمت و طہارت کی، میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، ایک موقع ایسا بتا دیں کہ جب ہمارے کسی امام کے سامنے کوئی یہ سوال لے کر گیا ہو، مولا دیئر از اے پرابلم، اور مولا نے کہا یس دیئر از اے پرابلم. نیور. وہ گیا مولا دیئر از اے پرابلم، مولا بھی سنے بغیر کیا پرابلم کا، نو پرابلم. پہلے ہی اس نے دل بڑھا دیا کہ نو پرابلم، واللہ ہمیشہ ہی آپ آئیں گے میرے پاس، آپ آئیں گے مولانا صاحب کل میرے ساتھ ایک پرابلم میں کہوں گا کیا، میں کہوں ہاں یہ تو پرابلم ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں پرابلم پیدا ہوتی، جہالت ہوتی ہے جہاں وہاں پرابلم پیدا ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں پرابلم ختم ہو جاتی ہے. اب ایک شخص نے کہا امام جعفر صادق سے، دیر از اے پرابلم مولا، ہم جاتے ہیں مسجد میں، وہاں ایک خارجی بھی آتا ہے، یہی ابو کا بکرا بغدادی. وہ کون ہے دوسرا؟ ملا عمر اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں. تو ہمارا خارجی بھی آتا ہے اور مجھے دیکھتے ہی مجھے پہچانتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. وہ مولا علی کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے. اب کیا کروں؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو، نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا. تمہارے پیش نظر ایک مشن ہے، یہ مشن مولا علی کا کی معرفت کو پھیلانا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان کی محبت کی طرف لوگوں کو بلانا. سنتے رہیے. تو مسجد تو نہیں چھوڑ سکتے، بس یہ کرو کہ دیکھ لو کہاں پر ہو، اس سے چھپ کے کسی کھمبے امبے کے آڑ میں دیوار کے کنارے نماز پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری دل آزادی پہ نہ ہو. آپ سب سنیں غور سے امام کا ارشاد. اس نے یہ پوچھا کہ مولا یہ اتنا آپ کا اصرار امفیسس اس بات پر کیوں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھیں؟ بس یہاں پر میں مولا کا جملہ سنا دوں کہ آپ کو کوئی شک نہ رہے. جب اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیوں نماز پڑھیں، ہم الگ نماز کیوں نہ پڑھیں، مولا نے فرمایا صیانۃ لشوکۃ الاسلام، یہ اس لیے ہے کہ تمہاری اندرونی خلفشار کی خبر تمہارے دشمنوں کو نہ ہو. اسلام کی جو عزت ہے، امت کی جو عزت ہے وہ برقرار ہے. تو ہمارے ائمہ طاہرین کا ارشاد کیا ہے؟ صرف یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جو ہم کو دینے کا حکم دیا ہے. قربانی ہے. ہمارے یہاں بڑی سختی ہیں، ہر آدمی نماز تھوڑی پڑھا سکتا ہے. کیا کیا شرطیں سب آپ کو معلوم ہے. لیکن اسی کے ساتھ حکم شریعت یہ ہے. میں ابھی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں 28 کو. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں سعودی کے ایک مسجد جنیوا میں وہاں میں نماز پڑھتا ہوں، جا کے وہیں کے اوپر جلسہ ہوتا ہے. شیعوں کا سینٹر وہ ہے چھوٹا سا وہاں، اور اہل سنت بھی آتے ہیں، تو اس لیے وہ سعودی سینٹر جو ہے زیادہ تر وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات کہ ایک دفعہ جو میں گیا تو وہ شام کو مغرب بعد جلسہ ہونے والا، تو میں ذرا پہلے پہنچ گیا کہ انتظام میں دیکھ لوں ذرا سامان کو. بھیا میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ شام اتنے میں اللہ اکبر عصر کی اذان کی آواز آنے لگی. تو میں چلا گیا کہ جماعت کی نماز پڑھ لوں. اے سبحان اللہ بھیا، میں نے ایسی جماعت کی نماز اپنی زندگی میں نہیں پڑھی. وہ سعودی امام جو تھے الحمدللہ ان کو حوروں کے پاس جانا تھا، اس لیے اپ ٹو ڈیٹ تھے. کوٹ پہنے ہیں، پینٹ پہنے ہیں، کلا سوفا تعلمون، کلین شیف. بھائی اللہ میں کہہ رہا ہوں، مولا میری بات، کلین شیف، داڑھی نہیں، بالکل صفا چٹ نماز پڑھنے کے کھڑے. ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ شیعہ ہو تو اچھی طرح سے کھنگال لو کہ یہ نماز پڑھانے کے لائق ہے کہ نہیں. اگر شیعہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے، میں جو کر رہا ہوں وہ اتنے ہی سنیے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو. یہ نہ دیکھو کیا کر رہا ہے، کلین شیو ہے کہ نہیں ہے، کوٹ پہنے ہیں کہ عبا پہنے ہیں، ننگے سر ہے یا ہیٹ لگائے ہے، ساری شرطیں ختم ہو جاتی ٹو مینٹین دا یونٹی آف دا کمیونٹی. اس مسئلے کی تفصیل آباد مجھ سے پوچھ لیے گا اگر آپ چاہیں گے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے.
تو اب جو اسلام یا جو امام یا جو رسول آپ میں اور دوسرے فرقے میں لڑائی دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ کیا شیعوں کے درمیان لڑائی دیکھنا پسند کرے گا؟ بھیا انصاف سے بھائی، آپ کیسے شیعہ ہیں بھائی؟ آپ جن کے نام پر لڑ رہے ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے ہیں، آپ پاس آرگومنٹ ہے، آپ آئیے بیٹھیے ڈسکس کیجیے، ہم آپ کو بتائیں، آپ ہمیں بتائیے، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں، آپ اس سے قبول لڑنے کی اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ میں نے اسی آپ کے سامنے کہ جب تک علم کی دنیا میں ڈسکشن نہیں ہوتا علم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اب آپ نے دیکھ لیا، بس آج میں یہ موضوع یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا قرآن کیا کہتا ہے، مل کے رہو، شیعہ سنی مل کر رہو تو شیعہ لڑ کر رہو۔ بتائیے بھائی جب شیعہ سنی مل کر رہو تو شیعہ بدرجہ اولا لڑ کر نہ رہو، مل کر رہو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد پیش کیا، امام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب یاد رکھیے، آپ مجھے اگلے سال نہ بلائیے، نو پرابلم، ایک حد تک میں کمپرومائز کرتا ہوں، لیکن جب پرنسپل کا معاملہ آتا ہے نو کمپرومائز۔ لڑوں گا نہیں آپ سے، مگر میں ناراض ہو کے چلا جاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ سب سے مل کر رہیں گے تو محبتیں ہوں گی تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ورنہ جو قرآن نے کہا ہے واللہ، آپ دیکھ لیجئے آج آپ کی نظروں کے سامنے جو قرآن نے کہا واللہ، وہ نظروں کے سامنے ان الشیطان، شیطان کی صفت ہی ہے، شیطان کی صفت یہ کو بغیر لڑائے مانے گا نہیں۔ امریکہ شیطان ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے بزرگ، واللہ میں کہتا ہوں مجھے امریکہ سچ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب تک امریکہ موجود ہے دنیا میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے؟ امپاسبل۔ جب تک حضرت امریکہ تشریف فرما ہے دنیا میں خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ واللہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ آپ حضرت عراق جاتے ہیں، آپ خود بتائیے مجھے، عراق میں سینکڑوں برس سے شیعہ سنی بھائیوں کی طرح سے رہتے چلے آ رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، دونوں میں محبت تھی، دونوں میں تعلقات تھے، دونوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میری والدہ عراق کی ہے، مجھ سے کون عراق کو جانتا؟ میں عراق کے گاؤں میں گیا ہوں، دیکھ چکا ہوں کہ پوزیشن کیا تھی۔ جب سے شیطانی لشکر آ گیا اس کے بعد سے شیعہ سنی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ شیعوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے ہے اور سنیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عراق میں کوئی ان فائٹنگ نہیں تھی شیعوں اور سنیوں کے بیچ میں۔ جب سے حضرت بش تشریف لائے ہیں اس وقت سے خوش ہو گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو شیطان ہمیشہ آپ کو لڑاتا ہے، آپ کو پہلا وعدہ مجھ سے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ مسائل کا محبت سے پیار سے حل نکالیں گے، شیطان کو اپنے درمیان سے بھگائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اتنی تمہید کے بعد میں شعبان کے مہینے میں عراق گیا تھا، صرف 3 دن کے لیے کانفرنس تھی حضرت عباس کے روضے کی طرف سے، اس نے مجھے بلایا گیا، تو میں گیا تھا کانفرنس میں۔ اب حسین کے دربار میں جائیں اور علی کے دربار میں نہ جائیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو میں صرف 3 گھنٹے کے لیے، 3 دن میں مجھے واپس لے جانا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں ذرا فریش ہو گیا۔ میں نے آیت اللہ سیستانی کو اطلاع کرائی میں آیا ہوں 3 گھنٹے کے لیے، اگر آپ مجھے وقت دے دیں تو میں حاضر ہوں گا ورنہ میں ٹھہر نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا، فوراً، نو سیکورٹی، نو چیک، نتھنگ، فوراً انہوں نے مجھے بلا لیا، اور جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہاں کافی تعداد میں، ان سب سے معذرت کر کے ان کو ہٹا دیا۔ ایبسولوٹ پرائیویسی، بس میں تھا اور میرا مرض تقریر تھا۔ میں نے کتنی تنقید کرٹیسائز کیا ہے مولویوں کو، مگر جو عالم ہے چاہے میں اس کی تقلید کر رہا ہوں چاہے نہ کر رہا ہوں، جوان ہو یا بوڑھا ہو، علم ہو اس کے پاس، میں اس کی عزت کرتا ہوں چاہے مجھ سے عمر میں چھوٹا ہو۔ اب جو بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اب جو بچے ایران سے آ رہے ہیں پڑھ کر، دے آر انرجیٹک،
انہوں نے اچھی طرح اسلام کو سمجھا ہے. وہ اسلام اب جو گیپس آئے وہ اسٹوڈنٹس گروپس آ رہے ہیں، اس سے پہلے ذرا گڑبڑ تھا معاملہ. انہی میں کا ایک نوجوان آیا تھا لکھنؤ میں، ہمارے یہاں کچھ لوگ الٹرا ماڈرن بھی ہیں، وہ بیچارہ تقریر کر رہا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا، تو بیچ میں ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل نے کھنکھاڑنے کے بعد اس سے کہا مولانا مجلس بعد میں پڑھیے گا، پہلے ایک شرعی پرابلم حل کر دیجیے. سنیے ذرا غور سے، ذہانت انسان کو ذلیل نہیں ہونے دیتی، جہاں ذہانت ہوگی وہاں عزت ہوگی. اور نیا نیا بیچارہ نوجوان کا مولانا پہلے ایک مسئلہ حل کر دیجیے پھر آپ مجلس پڑھیے. وہاں کیا کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بالکل فکر کہاں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہنٹنگ پر، شکار کے اوپر گن لے کر، مجھے شوق ہے، اور میں ابھی شکار کر رہا تھا، میں وضو کیے ہوئے تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھ لوں گا. اتنے میں ایک شیر آ گیا میرے سامنے، لائن آ گیا میرے سامنے. اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں؟ نماز پڑھ رہا تھا کہ شیر آ گیا سامنے، لائن آ گیا، تو اب میں نماز پڑھتا رہوں یا نماز توڑ دوں؟ اس بچے نے مسکرا کر جواب دیا کہ شیر دیکھنے کے بعد اگر آپ کا وضو باقی رہ جائے تو نماز پڑھتے رہیے. جیسا سوال ویسا جواب. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، انہی سے ہماری امیدیں واپس ہیں. اب جو بچے ماشاءاللہ پڑھ کے آ جائیں ویری انٹیلیجنٹ، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے بچے آ رہے ہیں پڑھ کر، ان میں جوش ہے کام کرنے کا جذبہ، ان کو آپ انکریج کریں. تو اب میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزت کرتا ہوں تو مر جائے وقت، بس اب میں مختصر کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے جو ہماری ٹرسٹ کی رپورٹ چھپی ہے اس میں یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، میں اس کو مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ایک مرد وقت سے اکیلے میں بات کریں. کل میں تم سے اکیلے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہارے 2 مشن میں قرار دیتا ہوں. سن لیجیے آپ، میں اتنا کوئی جھوٹ تو بول رہا ہوں، میں کہوں آپ چیک کر لیجیے، وہ تو رپورٹ میں چھپی گیا، رپورٹ ان کے بعد بھی جائے گی، وہ خود دیکھ لیجیے میں نے کیا لکھا ہے. جو لکھا ہے اسی کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہنے لگے تمہارے 2 مشن قرار دیتا ہوں. میں نے کہا سرکار فرمائیے، میں تعمیل ارشاد کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک میرا امکان ہے. کہا پہلا مشن تو تمہارا یہ ہے کہ شیعوں اور سنیوں کو ایک دوسرے سے قریب لاؤ. میں تو بھائی اب کرنے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا جو مرض وقت ہے اس کا آرڈر ہے، اور یہی آیت اللہ خامنہئی کا ارشاد ہے، یہی آیت اللہ خمینی کا فرمان تھا، سب سے یہی فرمان، سنتے رہیے. تو میں نے کہا کہ وہ تو میرا مشن نہیں ہے. میں تو اس کام پر اس سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھنؤ کے جو شیعہ سنی فساد، بھائی کون سوچ سکتا تھا اللہ ہر بات پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سال میں نے اور کچھ ہمارے ساتھیوں میں تحریک چلائی کہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز، ایک نماز بہت سی ہوتی ہیں، ایک مرکزی مقام پر شیعہ اور سنی ایک ساتھ پڑھیں، شولڈر ٹو شولڈر، اس کی ہیڈنگ ہی تھی شولڈر ٹو شولڈر، تو اس کا ایک اچھا میسج جائے گا. الحمدللہ وہ نماز ہوئی. جہاں شیعہ سنیوں کو مارتے تھے اور سنی شیعوں کو مارتے تھے، وہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز شیعوں اور سنیوں نے ایک مسجد میں بڑی تعداد میں، سب ویل ایجوکیٹڈ لوگوں نے آ کر ساتھ ساتھ. اور دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں. اس کے بعد گلے ملے، جب گلے ملتے ہیں تو شکوے جاتے رہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بہت ہی جینیس شخصیت ہے وہ. عراق میں جنگ ہو رہی ہے، اسی زمانے میں سامرا پر حملہ ہوا تھا، مگر ان کا چہرہ پرسکون، جیسے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو امت کی فکر ہے. کہ تمہیں شیعوں اور سنیوں کو بے انتہا. میں نے کہا سرکار میں تو پہلے ہی ان کو بھائی کہتا ہوں. کسی آدمی نے جملہ نہیں کہا بیٹا، کسی آدمی نے جملہ نہیں کہا ہوگا جو میرے مرزا نے کہا. میں نے کہا میں تو حضور پہلے ہی ان کو بھائی کہتا ہوں، ان کو بھائی بنا. کہا نہیں بھائی ہرگز نہ کہو. لوگ میں نے کہا پھر میں کیا کہوں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں میں ان کو بھائی کہتا ہی ہوں. ان کا بھائی ہرگز نہ کہو. کہا میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو، ان کو اپنی روح کہو، اپنی سول، اپنی اسپرٹ کرو، ان کو قریب لاؤ، ان سے قریب. یہ ان کی مرضی ہوتی ہے. آپ چیک کر لیجئے. کہا اپنی مشکلوں پر ان کی مشکلوں کو ترجیح دو. یہ کیوں کہا؟ اللہ اکبر. آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ اپنی مشکلوں پر ان کی مشکلوں کو ترجیح دو. اس لیے کہ علی کی سیرت یہی تھی.
اگر علی کی سیرت یہ نہ ہوتی تو کسی مخالف علی کو 70 مرتبہ کہنے کی ریکارڈنگ تاریخ میں نہ ہوتی کہ لولا علی لہلک فلاں. تو یہ علی کی سیرت ہے کہ مخالف ہے تو اس کی بھی پرابلم کو سالو کرو، اس کے مسئلوں کو حل کرو. وہ اپنی سیرت پر چلتا رہے تو ہماری سیرت پر چلتے رہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اور پھر میری یہ جو ان کا میسج تھا میں نے سب جگہ پہنچایا. علی گڑھ مسلم انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا تھا، وہاں میں نے کہا جے پور میں پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ عام، اس میں کم سے کم 3-4 لاکھ مسلمان تھے. وہاں میں نے کہا ہر جگہ، جموں میں نے جا کر کہا ہر سنی نے اسے ایکسیپٹ کیا. اس نے کہا آپ اگر اپنے مرضا کے حکم بنا پر ہم کو اپنی جان کہہ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو اپنی جان کہیں. میں نے جموں میں جب تقریر کی ہے، بھائی جموں میں شیعہ ہیں کہ 15-20 گھر ہوں گے، باقی سب سنی ہے والوں پر، اور وہ بھی دیوبندی، وہاں بھی سب آئے تھے. جب لوگ مصافحہ کر رہے تھے تو اس میں ایک بوڑھے عالم دین تھے، کوئی سفید داڑھی سفید سر کے بال، وہ آئے روتے ہوئے، اللہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. اس کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا کہ مولانا میں وہابی ہوں مگر اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. بس میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا جو مشن خلوص سے تھا وہ کامیاب ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. جب ایک دوسرے سے قریب ہوئیے گا، ایک دوسرے کو سمجھیے گا، شیطان بیچ سے ہٹے گا، دشمنیاں ختم ہوں گی. اہل بیت کا پیغام. تو ایک بات تو انہوں نے کہی کہ ہر قیمت پر تم کو شیعوں اور سنیوں کو قریب سے قریب لانا ہے. ادھر سے بھی واللہ ویسے ہی جواب مل رہا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تڑپ رہے ہیں وہ لوگ بھی کہ ہم مل جائیں. کسی کو دیکھنے کے زمانے کا رنگ کدھر جائے. میں نے کہا دوسری بات، ایک دینی مرض ہے فقہ اور رسول فقہ میں پیدا ہوا. میں سمجھا تھا ویسے ہی کوئی بات کہیں گے. کہنے لگے تمہارا دوسرا، واللہ تو کہا میں تمہارا دوسرا مشن یہ قرار دیتا ہوں کہ تم اپنی کمیونٹی میں زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کو پھیلاؤ گے. تو میں نے پرشین میں ان سے پوچھا حضور ایجوکیشن کو پھیلاؤں گے یعنی دینی تعلیم؟ کہا نہیں، دینی تعلیم کی میں بات اس وقت تو نہیں کر رہا ہوں. دینی تعلیم بھی ضروری، لیکن اس وقت میں ماڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ بتائیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مرد وقت کو دیکھا ہے جو قوم میں ماڈرن ایجوکیشن پھیلانے کی بات کر رہا ہو. اور کیا سچی بات کہی انہوں نے کہ خالی ایجوکیشن نہیں، ایجوکیشن سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بچہ ہے میرے اسکول کا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بتا رہا ہوں میں، ابھی مجھے ملا تھا، ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، علی گڑھ میں جمع کالج جماعت سے پڑھ کے آیا. تو کہا کہ خالی ایجوکیشن نہیں، یہ دس از ناٹ دا ایج آف ایجوکیشن، دس از دا ایج آف ایکسیلنس ان ایجوکیشن. یہ ایکسیلنس کا زمانہ ہے. اس لیے میں مرض وقت کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں. جب وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ میں اور سنیوں میں اختلاف رہے تو شیعہ میں اختلاف کیسے برداشت کریں گے بھائی؟ وہ یا کوئی مرض وقت کیسے برداشت کرے گا؟ آیت اللہ خامنئی میں ان کی بھی ویسی عزت کرتا ہوں، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خراسانی، سب کی میں عزت کرتا ہوں. اور کیا کوئی مرض وقت، میں بتا دوں آپ کو کہ میرے پاس سارے مراجع وقت کے فتاوی موجود ہیں. آپ جب کہیں میں آپ بھجوا دوں، آیت اللہ بروجردی سے لے کر آج تک مختلف مراجع میں مختلف مسائل میں اختلاف ہے. عیدی میں یہ اختلاف ہے مگر ایک مسئلے پر سب یونائٹڈ ہیں. میں سارے ان حضرات کو کہ جو ممبر پر جاتے ہیں دل سے لگا کر، سینے سے لگا کر، پیار کر کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی مرض وقت میں آیت اللہ اراکی ہوں، آیت اللہ بروجردی ہوں، آیت اللہ حکیم ہوں، آیت اللہ، کسی ایک مرزا نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کریں جس سے مسلمانوں میں اختلاف. میرا کام تھا پیغام پہنچا دینا. مجھے امید ہے کہ آپ کو شاید ابھی تک خبر نہیں ہوگی، اس لیے آپ کچھ لوگوں نے اس سے ذرا سے اختلاف کیا ہے. لیکن اگر آپ مقلد ہیں، ان میں سے کسی ایک کے مقلد مجھ پر بھروسہ کیجیے، اور نہ لکھنؤ لکھیے ہوئے، میں آپ کو فتوی کاپی جو ہے پہنچوا دوں گا. یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق کا ارشاد یہی ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا بھیا آپ لائن پکڑیے، یہ امام کی لائن دی ہوئی ہے. اس نے کہا مولا یہ بتائیے ہم آپ کا مشن کیسے غیروں میں پھیلائیں، جو آپ کو نہیں جانتے ان میں آپ کا مشن کیسے پھیلائیں؟ کہا ایک طریقہ ہے بس، دیر از اونلی ون وے. کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا ہمارے نالج کو، ہمارے علوم کو پھیلاؤ.
جب تم ہمارے علم کو پھیلاؤ گے لوگ اس علم سے متاثر ہوں گے، تو جب علم سے متاثر ہوں گے ہمارے تو ہم سے بھی متاثر ہوں گے۔ اور پھر جب میں آپ کے سامنے کیا کروں، یہ امام کا ارشاد ہے، میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، میری نظر میں صرف ایک شخص ہے جو عمامہ نہیں پہنتا، مگر وہ یہ کام کر رہا ہے پاکستان میں، کراچی میں، محمد علی سید۔ آپ نے کتابیں منگوا کے پڑھیں، ان ساری کتابوں کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے۔ وہ صرف ماڈرن لائن کے اوپر ائمہ طاہرین کے علم کو پھیلا رہا ہے۔ ابھی میں نے کتاب آئی ہے پانی کے اوپر، ارے اس پانی کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں میری تو حواس اڑ گیا کہ کیا لکھا ہے سر، لیکن پروفڈ پانی کے بارے میں لکھا ہے، کوئی جاپانی ریسرچ کا ہے، پتہ نہیں کیسا نام، موٹو پوٹو نام کیا نام ہے اس کا، اس نے ریسرچ کی ہے مہینوں برسوں، اور ریسرچ کا نتیجہ یہ نکالا ہے اس نے کہ پانی میں بھی میموری ہوتی ہے، پانی بھی ری ایکٹ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ پڑھیں، اور اگر آپ سے ہو سکے ان کی کتابیں منگوا کر، مجھ سے تعلقات ہیں صرف علمی میدان میں، آپ دیکھیں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ اس کا ٹرانسلیٹ کریں۔ توحید مفضل کی پوری شرح اس نے لکھی ہے، امام جعفر صاحب نے جو مفضل بن عمر کو توحید کا فلسفہ بتایا، یہ موٹی کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ائمہ طاہرین پر علم کون سا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس نسبتاً ایجوکیٹڈ مجمع میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، وہی جو امام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ اگر اپنے اماموں کا مشن پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے علم کو پھیلائیے، ان کی نالج کو پھیلائیے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، لوگوں میں ان کی قدر بھی ہوگی اور ایجوکیشن پھیلے گی، اور آپ ایجوکیشن کی طرف اپنے بچوں کو مائل بھی ضرور کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ایجوکیشن کا اثر کیا ہوتا ہے، میں واللہ دیکھیے ملاؤں سے گھبراتا ہوں، لیکن علماء کی میں جوتیاں چاٹنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ عالم خمینی کا ایسا ہو، بشرطے کہ عالم خامنہئی کا ایسا ہو، بشرطے کہ عالم سیستانی کا ایسا ہو۔ آپ یہ بتائیے آج 56 اسلامی، دیکھیے مروت یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے، میں غلط کروں تو آپ لوگ دیکھیے 56 اسلامی ملک ہیں، ہے کہ نہیں؟ 57واں ملک ہے، ایک ہی شیعہ ملک ہے ایران۔ جتنے اسلامی ملک ہیں سب کتے بنے ہوئے امریکہ کے سامنے دم ہلا رہے ہیں کہ نہیں ہلا رہے ہیں؟ میں قسم دے کے آپ کو بتائیے۔ ہاں کیا فرماتے ہیں، ہاں مولا کیا فرماتے ہیں، ہاں اوباما کیا فرماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ سعودی بیگم جو ہیں وہ قطر، ہم کہیں میرا آنا جانا نہ بند ہو جائے نام لیتے چلے۔ جتنے اسلامی ملک ہیں سب امریکہ کے سامنے دم ہلا رہے ہیں کھڑے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بھائی میری سعودی حکومت سے دشمنی ہے، سعودی کمیونٹی سے میری دشمنی تھوڑی ہے، میں تو حکومت کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، وہاں کے مسلمانوں کو تھوڑی کرٹیسائز کر رہا ہوں۔ سعودی حکومت سے میں جو اب سلمان ہے، پرنس سلیمان ہے کہ سلمان ہے پتہ ہے میں بھول گیا، سلمان ہے نا، آپ سلمان سے پوچھیے کہ سرکار آپ یہ بتائیے کہ آپ کے فوج کی کس گولی نے کسی یہودی کو زخمی کیا، مار ڈالنا تو لگ اتنا منع ہو گیا۔ یہودی جو یہودی نہیں بلکہ جو ایسنسٹ ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ آپ نے کسی زخمی کو فلسطین سے اٹھایا علاج کے لیے؟ آپ نے کسی کو پناہ دی؟ آپ کی گولی کس پر چل رہی ہے؟ صرف مسلمانوں پر۔ آپ کی گولیاں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہیں، یہودیوں کو مارنے کے لیے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ملک ہے، وہی جو میں نے آج کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان، یہ حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، آیت میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کا ہے قرآن میں، وہ اپنا کم رہ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھو گے تو ہم تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں پر بٹھا دیں گے۔ وہی ہیبت ہے امریکہ، دنیا کا ہر اسلامی ملک امریکہ سے ڈر رہا ہے۔ امریکہ کس سے ڈر رہا ہے؟ ایران سے۔ ابھی امریکہ کے سامنے ایران کی حیثیت کیا ہے؟ امریکہ ایک ہاتھی ہے، ایران ایک چوزا ہے، مرغی بچہ۔
لیکن امریکہ کو ایران سے وہی خوف ہے، امریکہ کو ایران سے وہی خوف ہے جو فرعون کو اس وقت موسیٰ سے تھا جب وہ گود میں تھے۔ کیوں خوف ہو گیا تھا؟ دیکھیے، میں جو دینی شاعر ہے میں اس کو کبھی خدا نخواستہ توہین نہیں کرتا، داڑھی اسلامی شاعر میں ہے، داڑھی اسلامی شاعر میں ڈاڑھا نہیں ہے، داڑھی ہوتی ہے یہاں تک، ڈاڑھا ہوتا ہے یہاں تک، تو ان کے نیچے تک ہوتا ہے ڈاڑھا، ڈاڑھا بیٹا اسلامی شاعر میں تھوڑی ہے۔ اب یہ نظام قدرت تھا بھائی، تو قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ پر اللہ جب اپنے احسانات گنواتا ہے تو فرماتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تم کو ہم نے فرعون کے گھر میں پہنچا دیا تھا، مگر تمہارے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہم نے فرعون کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جب فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ہے تو وہ تو نجات پا جائے گا اس لیے کہ معصوم سے محبت کرنے والا، جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اگر محبت ایک طرفہ ہے تو نجات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرعون موسیٰ سے محبت کرتا تھا، موسیٰ فرعون سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اگر موسیٰ بھی فرعون سے محبت کر رہے ہوتے تو بے شک تو نجات ہو جاتی۔ موسیٰ نے کیا کیا؟ پڑھیے تاریخ میں، سنی شیعہ سب جگہ لکھا ہے۔ فرعون موسیٰ کو گود میں لیے بیٹھا ہوا ہے، بچہ چھوٹا سا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا، فرعون کے داڑھی نہیں تھی، ڈاڑھا تھا یہاں تک، واللہ تاریخ میں لکھا ہے، پڑھیے آپ۔ اس بچے نے جو 6 مہینے کا بھی نہیں تھا، بائیں ہاتھ میں فرعون کی داڑھی کو لپیٹا، سیدھے ہاتھ سے دیا لپوٹا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خطرناک بچہ ہے، یہ معمولی بچہ نہیں۔ بس عزیزوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ کوئی بات اگر میں نے غلط پڑھی ہو تو آپ کی محبت کی ایک منٹ ٹوک دیں اور اسے کلیئر کرا دیں۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپ یہاں سے مطمئن ہو کر بھی جائیں اور کچھ لے کر بھی جائیں، کچھ آپ کی معرفت میں، کچھ آپ کی محبت میں اضافہ بھی ہو۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی اور آج 3 شب ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں گناہ گار انسان، میں اگر اگلے سال نہ آ سکوں اور قبر میں لیٹا ہوں تو میں آپ سے درخواست کروں کہ میری مغفرت کی دعائیں کریں گا، اور میں آپ سے کوئی بات نہیں چاہتا۔ اب مجھے جو چارٹ دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے مجھے آج حسین کے کسی صحابی یا صحابیوں کا حال پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم پر الزام نہ لگائیے، ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، مگر جو جہاں پر ہے اس کو وہاں پر رکھیے، کوئی بات اختلافی نہیں۔ جنگ احد کا منظر قرآن نے کھینچا، قرآن سے تو اختلاف نہیں ہوگا مسلمان۔ جنگ احد کا منظر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن نے کہا ہے کہ تم پہاڑوں پر چڑھتے چلے جا رہے تھے، وَالرَّسُولُ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول پیچھے پیچھے پکار رہی قرآن میں کہ رسول پیچھے پیچھے پکار رہے تھے، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ رسول کہہ رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مگر لوگ پلٹ کر نہیں آ رہے۔ یہ ہسٹری بھائی کیا کیا جاتا ہے؟ حسین کے اصحاب ہوتے، ان کو رسول بلا رہے تھے، وہ آنے پر تیار نہیں تھے، حسین اپنے اصحاب سے کہتے چلے جاؤ، وہ جانے پر تیار نہیں۔ دونوں میں فرق ہے زمین آسمان۔ شب عاشور امام کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ میں شب عاشور کے مسائل میں پڑھوں گا، چلے جاؤ جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، کوئی تم پر گناہ نہیں ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا کہ فرزند رسول، یہ ایک مرتبہ کا مرنا کیا ہے، ہم کو 70 مرتبہ آپ کی راہ میں موت آئے، ہر مرتبہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری لاش، یہی الفاظ، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ فرزند رسول، اس کے بعد بھی اللہ اگر 71ویں مرتبہ بھی ہم کو دوبارہ زندگی دے گا تو آپ ہی کا نام لے کر ہم اٹھیں گے۔ یہ وفا آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ وفا صرف اور صرف اور صرف اصحاب حسین کی تھی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ ایک اور فرق دیکھ لیجئے، جنگ صفین ہو رہی تھی، بڑی گھمسان کی جنگ، کوئی معمولی جنگ تو، ایک طرف 90,000 سولجرز، دوسری طرف 120,000 سولجرز گتھے میں۔ اسی میں نماز کا وقت آ گیا، مولا نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس مصلی بچھا دو، نماز کا وقت آ گیا۔ ابن عباس نے کہا مولا
یہ نماز کا وقت نہیں ہے، گھماسان جنگ ہو رہی ہے، لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، سر کٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. کہا ابن عباس مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، یہ سب ہو رہا ہے مگر اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ ہو رہی ہے. دیکھ لیا فرق آپ نے. علی کو اپنے صحابی کو ٹوکنا پڑا. کربلا میں منظر الٹا ہے. کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف وہ بھی بہت سے شہید ہو چکے ہیں، اب رہ کتنے گئے ہیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، اور اسی بیچ میں ایک مرتبہ ابو ثمامہ شہزابی مولا سے کہتے ہیں مولا جنگ تو ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے اب چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، لیکن مولا دل کی تمنا یہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے نماز ظہر آپ کے پیچھے پڑھ کے جائیں. نماز ظہر آپ کے پیچھے پڑھ کر جائیں. حسین نے کیا کہا؟ فرمایا نام ھذا اول وقتھا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. ابو ثمامہ تم نے یاد کیا نماز کو، بے شک بس ابھی جسٹ نہ ہو نماز ظہر کا وقت آیا ہے، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شروع. اچھا ان سے کہو کہ جنگ لوگ یہ بھی نماز کم وقت پڑھ رہے ہیں، الٹی سیدھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں. نماز کی اجازت مانگی گئی، اس کے جواب میں ایک اتنا سخت جملہ کہا گیا کہ میں لرزتا ہوں، میں جملے زبان پر نہیں لا سکتا. حبیب نے کہا، جواب سے اندازہ کیجئے کہ کسی ملعون نے کیا کہا تھا. حبیب نے جواب کہا ملعون اور زنا زادے، تیری نماز قبول ہو، فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو. حسین نے دکھا دیا کہ ہماری نماز تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے. حبیب تو شہید ہو گئے. اس کے بعد امام نے حضرت سعید اور زہرین سے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ڈسپلن اطاعت امام دیکھیے. امام نے کہا کہ تم دونوں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں کھڑے رہو اس وقت تک جب تک میری نماز ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک کھڑے رہو. آپ غور کیجئے کہ اگر ہر صحابی حسین کا دل چاہتا تھا کہ ہم مولا کے پیچھے یہ آخری نماز پڑھ لیں تو کیا سعید و زہیر کا دل نہیں چاہتا تھا؟ مگر یہ اطاعت امام کی حد تھی کہ اپنی نماز کو قربان کر دیا، قربانی دے دی مولا کی نماز بچانے کے لیے. مگر شرف تم کو کیا ملا؟ سعید و زہیر سارے اصحاب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تم امام کو نماز پڑھوا رہے ہو. تاریخ کو پڑھیے. دو مجاہد حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے تیر برس رہے ہیں کہ اب تو حسین اٹھ کر نہیں سکتے. جو تیر آتا ہے اس کو یا سعید آگے بڑھ کر اپنے سینے پر روک لیتے ہیں یا زہیر آگے بڑھ کر اپنے پہلو پر روک لیتے ہیں. حسین نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ. حسین نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ. حسین نے کہا تھا جب تک میں نماز ختم نہ کر لوں تم کھڑے رہو. حکم امام کی حد یہ تھی کہ سعید اتنا زخمی ہو گئے تھے، نیزے کھاتے کھاتے، تیر کھاتے کھاتے، کہ روح سعید جس میں سعید کو چھوڑ دیتی بہت پہلے. لیکن جیسے سعید اپنی نکلتی ہوئی روح سے کہے تھے ابھی نکلنا نہیں، مولا کی نماز ختم ہونے کا انتظار. اور ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے ہی سعید کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. فاطمہ کے لال آپ کی نماز ختم ہوئی، میری زندگی ختم ہو گئی. حسین پہنچ گئے، سر سعید کا اٹھا کر زانوں پر رکھا، سعید کے رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا. اس کے بعد اتنی بڑی قربانی دی ہے. امام کی منزل سمجھیے، اتنی بڑی قربانی دی ہے مگر سعید کا دل مطمئن نہیں، پتہ نہیں مولا مجھ سے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے. کہا مولا یہ بتائیے، یہ مولا بتائیے میں نے اپنا حق وفا ادا کر دیا جو آپ کا حق میرے اوپر. حسین نے فرمایا ہاں 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 سعید تم نے حق محبت ادا کر دیا. تم جنت میں ہم سے پہلے جا رہا ہو، نانا سے ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا آپ کے نواسے پر وہ وقت آ گیا ہے کہ امت نماز تک پڑھنے کی مہلت نہیں دے. بس برادر و مجلس ختم ہو گئی. حسین سعید کے سرانے پہنچے، سعید کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا. علامہ اظہر حسن زیدی بہت بڑے عالم تھے، میرے والد کے ساتھیوں میں تھے. انہوں نے روایت ایک مجلس پڑھی، میں نے کتابیں دیکھی، ان سے میں نقل کر رہا ہوں. سعید امام کی گود میں سر رکھے ہوئے ہچکیاں لے رہے تھے. انہیں ہچکیوں کے بیچ میں سعید نے کہا بس مجلس آدھے منٹ میں ختم ہو رہی ہے. سعید نے مولا سے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص آ کر دہنی طرف میرے کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا کہ سعید سلام کر، یہ میرے بابا علی ہیں جو تیرے استقبال کے لیے آ گئے.
کہ مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا. کہا صحیح سلام کر میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں. کہا مولا مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کوئی میرے سرانے آ گیا. کہا صحیح سلام کر یہ میرے نانا ہیں جو تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں. بس آخری جملہ سن لیجئے. اس کے بعد سعید نے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بیوی میرے پاؤں کی طرف آ رہی ہے. امام نے فرمایا سعید پاؤں کو سمیٹ لے, یہ میری ماں ہے جو جنت سے تیرے استقبال کے لیے آ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور